اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ الانفال آیت نمبر 65 کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، حرض ابھاریے رغبت دلائیے، المؤمنین مومنین کو یا مومنوں کو، علی القتال لڑائی کے لیے یا جہاد پر۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ان یکم منکم، اگر یکن وہ ہوں منکم تم میں سے، 20 لوگ، صابرون صبر کرنے والے، یغلبو وہ غالب آئیں گے، 200 پر، 200 پر، 100 کو کہتے ہیں اور 200۔ وَإِن یکم، اور اگر ہوں منکم تم میں سے، 100 یغلبو تو پھر وہ غالب آئیں گے، 1000 پر، 1000 پر، من الذین کافروا ان لوگوں سے جو کہ کافر ہیں یا کافروں پر، بِأَنَّهُمْ کہ بے شک وہ لوگ، قوم ایسے لوگ ہیں یا ایسی قوم ہے، لا یفقہون جو کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے، جو کچھ بھی جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم مومنوں کو جہاد کے لیے تیار کیجئے۔ اگر تم میں سے 20 لوگ صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے کافروں پر، کیونکہ کافر لوگ تو ایسے ہیں کہ بے شک وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ الآن اب، خففہ کم کر دیا، ہلکا کر دیا بوجھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عنکم تم سے، وعلما اور معلوم کر لیا اور وہ جانتا بھی ہے، ان فیکم ضعفا کہ بے شک تمہارے درمیان ابھی بھی کمزوری ہے، ان فیکم کہ بے شک تمہارے درمیان ضعفاً کمزوری ہے۔ فَإِن یکم منکم، اب یہاں پہ کمزور لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو اللہ نے حکم تھوڑے سے تبدیل کر دیے۔ فَإِن یکم منکم، پس اگر ہوں تم میں سے، 100 صابرۃ صبر کرنے والے، یغلبو تو وہ غالب آئیں گے، 200 پر۔ اب دیکھیں پچھلی آیت میں اللہ نے کہا کہ 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر آئیں گے، اب یہاں پہ کمزور لوگ ہیں تو اللہ نے کہا کہ 100 ہوں گے تو پھر وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن یکم منکم، اور اگر ہوں تم میں سے، 1000 یغلبو تو وہ غالب آئیں گے، 2000 پر، 100 کی جگہ پہ 200 اور 1000 کی جگہ پہ 2000، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے۔ وَإِن یکم منکم 1000 یغلبو 2000 بِإِذْنِ اللہ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے صبر کرنے والے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی، ما کان نہیں ہے یا شان نہیں ہے، لنبی کسی بھی نبی کے لیے، ان یکونا یہ کہ ہوں، لہو اس کے پاس، اسرا قیدی، حتی یہاں تک کہ یسخنا بہا دیا جائے، فی الارض زمین میں خون، تریدون تم چاہتے ہو، عرض الدنیا دنیا کا سامان، واللہ یرید الآخرہ اور اللہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر کو شایع نہیں، پیغمبر کی شان نہیں کہ قیدی جو ہیں وہ اس کے قبضے میں رہیں جب تک کہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دیا جائے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تم دنیا کے طالب ہو، دنیا کے مال کے طالب ہو، اور اللہ تو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ لولا اگر نہ، لو اگر لا نہ، کتاب لکھا ہوا ہوتا، من اللہ اللہ کی جانب سے، سبقہ پہلے ہی سے، پھر کیا ہوتا، لمسکم یقیناً پہنچتا تمہیں، فیما اخذتم اس کے بدلے میں جو اخذتم تم نے پکڑا یا لیا، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا قیدیوں کے بدلے میں، چونکہ یہاں پہ بات بھی قیدیوں کی جا رہی ہے، تو قیدیوں کے بدلے میں جو فدیہ تم نے لیا اس کے بدلے میں تم پر بڑا عذاب آ جاتا۔ اللہ فرما رہے ہیں فَكُلُوا پس کھاؤ، مما غنمتم جو بھی تمہیں مال غنیمت ملے، حلالا طیبا
حلال اور پاکیزہ صاف ستھرا. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں اور نہایت مہربان ہیں. محترم سامعین اور پیارے بچوں، آپ کو ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سمجھ آ چکا ہوگا. میں نے لفظی ترجمہ سمجھانے کی کوشش کی ہے اور بڑے ہی آسان الفاظ میں. اب ہم چلتے ہیں ایک مرتبہ اس کے بامحاورہ ترجمے کی طرف اور پھر اس کے سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں پہلی آیت میں، اب میں آپ کو مفہوم بھی تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں. پہلی آیت میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ مومنوں کو لڑائی کے لیے تیار کریں. اگر 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ کتنے پر غالب آئیں گے؟ 200 پر. سوال بھی ذہن میں رکھیں، یہ سوال بھی ہے کہ اگر 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ کتنے پر غالب آئیں گے؟ 200 پر. پھر یہ سوال ہے کہ اگر 1000 ہوں گے تو پھر وہ کتنے پر غالب آئیں گے؟ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر 100 ہوں گے اکیلے تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر 100 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے. اور اللہ نے فرمایا کہ نبی کی شان کیا نہیں ہے کہ قیدی اس کے قبضے میں نہیں رہیں جب تک کہ زمین پر کثرت سے خون نہ بہا دیا جائے. اور فرمایا گیا کہ تم کس چیز کے طالب ہو. یہ سوال میں کیے جا رہا ہوں، آپ دھیان سے سنیں. تم کس چیز کے طالب ہو؟ تم دنیا کے طالب ہو اور اللہ تو آخرت چاہتا ہے. پھر آخر میں اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کی کتاب میں فدیہ لینا پہلے سے لکھا نہ ہوتا تو اس کے بدلے میں تمہارے اوپر بڑا عذاب آ جاتا. تو فدیہ کے بارے میں یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر فدیہ پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو بڑا عذاب آ جاتا. پھر اللہ نے کہا کہ جو بھی مال غنیمت تمہیں ملتا ہے حلال پاکیزہ اسے کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں مال غنیمت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، چونکہ جو مال غنیمت ہے وہ مسلمانوں کے لیے کیا قرار دیا گیا ہے؟ حلال ہے اور صاف ستھرا بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے. تو جو بھی مال غنیمت ملے گا وہ اسے کھانے پینے کے بارے میں اللہ حکم دیتے ہیں کہ وہ کھا پی سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے اس رکوع کی سمجھ آ چکی ہوگی. اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ میں آپ کے سوالات کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ میں بھی مینشن کر دوں گا، اس کو جا کے دیکھ لیجئے گا. اور اگر آپ کا کوئی بھی دوست احباب جو کہ 9 کلاس میں ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں. چلے ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں. پہلا سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنوں کو کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو کس بات کی ترغیب دیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جہاد کی ترغیب دیں. یہاں پہ دوسرا سوال کہ اگر 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ کتنے پر غالب آئیں گے؟ تو اس کا جواب ہے 200 پر. پھر تیسرا سوال کہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ کتنے پر غالب آئیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ 1000 پر. پھر اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں، یہ میں سرکل کر رہا ہوں. پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے 100 ہوں گے، کمزور 100 ہوں گے تو وہ کتنے پر غالب آئیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ 200 پر غالب آئیں گے. اور اگر تم میں سے کمزور 1000 ہوں گے تو وہ کتنے پر غالب آئیں گے؟ تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے. اللہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. نبی کی شان کیا نہیں ہے؟ نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ قیدی اس کے قبضے میں رہیں. تم کیا چاہتے ہو؟ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ آخرت چاہتا ہے. یہ سوال بھی ہے اور جواب بھی میں ساتھ ساتھ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی کتاب میں فدیہ لینے کا حکم پہلے نہ لکھا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو یہ ہوتا کہ اس کے بدلے میں تمہارے اوپر بہت بڑا عذاب آ جاتا. مال غنیمت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مال غنیمت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، حلال ہے، تم اسے کھا سکتے ہو. اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. پیارے بچوں، آج کی کلاس کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں. آخر میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں اللہ رب العزت کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کلام مجید کے ثواب کو اپنی مرحوم والدہ اور والد محترم والدین کی دعائے مغفرت اور دعائے احسان ثواب کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی دعا گو ہوں کہ اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میرے والدین کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ میرے والدین کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما. ان کی قبر کی تمام منازلوں کو اور مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ اپنی جوار رحمت میں انہیں جگہ نصیب فرما. ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.